الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمانہ جاہلیت میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سفر کا مہینہ جو ابھی شروع ہوا ہے محرم کے بعد آتا ہے، یہ نحوست والا، بے برکتی والا، بگاڑ والا، خرابی والا مہینہ ہے، ایسا سمجھتے تھے. اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر سفر کے مہینے میں کوئی کام شروع کیا جائے تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا، وہ کام ناکام ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر شادی بیاہ، تجارت شروع کرنا، مکان خریدنا، مکان میں رہنے کے لیے منتقل ہونا وغیرہ وغیرہ جو اچھے کام ہیں. زمانہ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے میں اچھے کام نہیں کرتے. ان کا عقیدہ تھا کہ ایسا کام اگر سفر میں شروع کریں گے تو اس کا رزلٹ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ مہینہ ہی نحوست والا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 چیزوں کی تردید فرمائی ہے. اس میں نمبر 4 پہ یہی عقیدہ ہے، ولا سفر، کہ سفر کے مہینے کو جو منحوس مانا جا رہا ہے یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کا مہینہ بھی خیر و برکت والا ہے، تمام مہینے خیر و برکت والے ہیں اور تمام اوقات خیر و برکت والے ہیں. اسلام میں نہ کوئی مہینہ نحوست والا آتا ہے، نہ کوئی ہفتہ آتا ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات. نحوست والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا برکت ہی برکت. 3 وقتوں میں نماز کو مکروہ کیا گیا ہے غیروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے. جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا اور جب سورج آسمان کے بیچوں بیچ ہو، ان 3 وقتوں میں سورج کے پجاری سورج کو پوجتے ہیں. اگر ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم دونوں کی عبادت کا وقت ایک ہو جائے، اس لیے منع کیا. ورنہ فی نفس ہی وقت میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، جگہ میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. آدمی جس وقت میں گناہ کرتا ہے وہ وقت اس کے لیے نحوست والا ہے. یہ بات یاد رکھیں بس. جس وقت میں بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے یہ وقت اس کے لیے نحوست والا ہے. جس وقت میں بندہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے یہ وقت اس کے لیے نحوست والا ہے. جس جگہ میں گناہ ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے وہ جگہ نحوست والی ہے. اگر وہاں گناہ ختم کر دیے جائے پھر وہ پاک صاف ہو جائے. تھیٹر تھا پہلے، بعد میں مدرسہ کھول لیا. دیکھو بامبے سینٹرل کے اندر ہے، پہلے تھیٹر تھا اب مدرسہ بن گیا. ساری نحوست رفع ہو گئی. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، نیکی برائی کو ختم کر دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں شروع کر دو گے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ سفر کا مہینہ یہ نحوست والا ہرگز نہیں ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی کچھ مسلمان لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس عقیدے کو مانتے ہیں، اور جس طرح محرم میں شادیاں نہیں کرتے، بہت سے ہیں جو سفر میں بھی نہیں کرتے۔ انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کو حضور نے کنڈم فرما دیا، اب اس کا عقیدہ رکھنا میرے بھائی کتنی غلط بات ہے۔ بات یاد ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں جھاڑو دینے سے کیا آتا ہے، بھی کچھ کہتے ہیں رات میں جھاڑو دینے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اس طرح کیا کیا باتیں کہتے ہیں، رات میں جھاڑو دینا نہیں چاہیے بولے، بالکل بے بنیاد ہے، واہیات ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستروں کو جھاڑو۔ جس بستر پہ سونا ہے اس کو جھاڑ کے سونا ہے، صاف کر کے سونا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ بستر کو جھاڑیں گے اس کا کچرا نیچے گرے گا، کیا اس کو رہنے دینے کا شریعت نے حکم دیا؟ اگر کچرا زیادہ ہے، جس وقت کچرا ہو جائے اسی وقت اس کو صاف کرنا ہے۔ حضور فرماتے بستر جھاڑ کے سو۔ آدمی کب جھاڑے گا؟ رات میں ہی تو جھاڑے گا یا دن میں جھاڑے گا؟ بالکل حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ رات میں جھاڑو دینے سے بے برکتی آتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جب بھی گندگی رہے گی تو بے برکتی آئے گی۔ اگر رات میں گندگی ہے صاف کرو، دن میں گندگی ہے دن میں صاف کرو، جب صفائی کی ضرورت ہے اس وقت صفائی کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ رات میں ناخن نہیں کاٹنے، کہاں سے لاتے ہیں خدا جانے، ایسی کتابیں مجھے ملتی نہیں۔ رات میں بولے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ رات میں اگر ناخن کاٹیں گے تو ناخن کے ساتھ ساتھ روزی بھی کٹ جائے گی۔ دال چاول پکے ہوئے گھر میں، اتنے بڑے بڑے حضرت کے ناخن ہیں، میل سے بھرے ہوئے ناخن ہیں، اب دال چاول کھانے ہیں تو کیا کریں؟ اسی بے گندے ناخنوں کے ساتھ کھاوے اور بیمار ہو، صبح تک کا انتظار کرنا ہے۔ بالکل واہیات قسم کی بات ہے میرے بھائی۔ رات میں ناخن کاٹے، اگر وقت رات میں ملتا ہے تو رات میں کاٹو، اور اگر وقت دن میں ملتا ہے پھر دن میں کاٹ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ رات میں کاٹنے کا حضور نے فرمایا، نہ دن میں کاٹنے کا حضور نے فرمایا، نہ رات میں کاٹنے سے منع کیا اور نہ دن میں۔ اوپن ہے، جو دروازہ شریعت نے اوپن رکھا ہے، آسانی رکھی ہے، تو اپنی طرف سے اس کو ٹائٹ کیوں کر رہے ہو؟ جہالت کی بات، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایک بات اور ہے، ہندوؤں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ فلاں فلاں تاریخوں میں جب ستارہ فلاں منزل پر ہوتا ہے، جس کو گرہ کہتے ہیں، فلاں گرہ ستارہ جس کو ہم کہتے ہیں، فلاں گرہ فلاں جگہ ہوتا ہے، فلاں گرہ فلاں جگہ ہوتا ہے، اس وقت دکان چالو کرو گے تو خیر و برکت ملے گی، اس وقت شادی کرو گے تو پھر کامیاب ہو۔ اور اگر وہ گرہ اس کی جگہ پہ نہیں ہے اور اس وقت میں آپ نے دکان چالو کی یا آپ مکان خریدنے گئے تو آپ کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جائے گا اور آپ کی گھر کی زندگی بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ ان کے یہاں، ہمارے یہاں نہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں سارے اوقات مبارک۔ اس لیے میرے بھائی، اگر وہ اس مسئلے میں تحقیقات کرتے ہیں کہ کون سا گرہ کس جگہ پر ہے، یہ وہ جانے اور ان کا مذہب جانے، اس پر ہم کوئی کومنٹ نہیں کریں گے۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں،
ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم کیوں ان شرکیہ چیزوں میں پڑتے ہیں؟ اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ستارہ ہے وہ کامیاب کرتا ہے، وہ ستارہ جو ہے وہ ناکام بھی کرتا ہے، وہ ستارہ بیمار بھی کرتا ہے. یہ ان کے عقیدے ہیں، ہم ان کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ دکھ اور افسوس کی بات ہے، جہالت کی حد ہو گئی، مسلمانوں میں حد ہو گئی. گجراتی اخباروں میں ہفتے میں ایک دن وہ کالم آتا ہے جس میں گرہ کا بتاتے ہیں، پر اب پچھلے چند مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سوالات بھی آتے ہیں. جیسے مفتی صاحب کے پاس سوال آتے ہیں، پھر مفتی صاحب جواب دیتے ہیں، اس طرح انہوں نے بھی چالو کیا. تو لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ میرے کو شادی کرنی ہے، میری پیدائش کی تاریخ یہ ہے اور فلاں فلاں، کب کروں؟ یہ تاریخ میرے لیے برابر رہے گی کہ نہیں؟ افسوس کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مسلمانوں کے نام پڑھے اس میں. آدھے ہندو ہو گئے کیا ہم لوگ؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ستارہ روزی دیتا ہے؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ستارہ روزی روک لیتا ہے؟ کیا میرے بھائی، کتنی جہالت کی بات. مسلسل میں دیکھ رہا ہوں اس کالم کو، اور اس میں مسلمانوں کے نام آئے دن آ رہے ہیں، سوال کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، جب اس نے سوال کیا تو اس کو اس کے ساتھ دلچسپی ہے، لگاؤ ہے، تبھی سوال کیا ہے، اور جب جواب آئے گا تو عمل بھی کرے گا وہ. یہ سوال کرنا ہی کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے. جواب کی بات دور کی ہے، جو آدمی اس طرح کا سوال کرے گا کہ میرے کو شادی کرنی ہے، میرا گرہ دیکھو، میرا ستارہ دیکھو، مجھے کاروبار شروع کرنا ہے، میرا ستارہ دیکھو. یہ جو سوال ہے نا، سوال دیکھو، میں سوال کہہ رہا ہوں، یہ سوال ہی انسان کو کفر کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے. جواب تو دور کی بات ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائی اس طرح کی چیزوں میں مت پڑو، اور اپنے دوست احباب کو روکو. شرکیہ چیزیں، عقیدے کو خراب کرنے والی، ایمان کو خراب کرنے والی. زندگی بھر میں آج تک آپ نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، اگر آپ نے اس طرح کا سوال کیا، خطرہ ہے کہ سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. افسوس کی بات ہے. اسی طرح اس کالم میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ میں مکان بنا رہا ہوں تو مجھے بیڈ روم کہاں بنانا چاہیے، مجھے اسٹور روم کہاں بنانا چاہیے، ٹوائلٹ باتھ روم گرا دیکھ کے میرے کو بتاؤ. ان کے مذہب میں یہ چیز ہے، اس کو واسطو کہتے ہیں، ایک ان کا عقیدہ ہے. اگر وہ پوچھتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن ہم مسلمان ان چیزوں کا عقیدہ رکھنے لگے اور اس کو فالو کرنے لگے، جبکہ ہمارے پاس قرآن ہے جو آسمان سے نازل ہوا، جس پہ ہمارا ایمان ہے، جبکہ ہمارے پاس اللہ کے رسول ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء ہیں. اس کے بعد ہمیں ان کی ضرورت پیش آتی. سوالات جاتے ہیں اور پھر وہ نقشہ بنا کے بھیجتا ہے کہ آپ اس طرح سے مکان بناؤ گے نا تو سکون اور شانتی سے رہو گے. سکون اور شانتی اس طرح سے ملتی ہے یا اللہ کے حکم سے ملتی ہے؟ بادشاہوں کو نیند نہیں آتی، اللہ کے قبضے قدرت میں. اور ایک آدمی چٹائی پہ سو جاتا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی. مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ اس طرح کے سوال ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں. مکان بنانے سے پہلے وہ جیوتشوں کو سوال بھیجتے ہیں کہ ہمیں گھر دیکھ کر بتاؤ کہ ہمارے لیے کہاں بیڈ روم رکھنا ٹھیک ہے، ہمارے لیے کہاں ٹوائلٹ بنانا ٹھیک ہے. مسلمان اور یہ سوال، دکھ کی بات، افسوس کی بات. اور میرے بھائی یاد رکھو، پھر سے میں آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا سوال کرنا بھی کفر کے قریب لے جاتا ہے. نکالو یہ سب باتیں ذہن سے، بالکل دھیان مت دو. اور اگر کبھی اس طرح کا تذکرہ ہو یا گروپ کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہو تو یہ بات پہنچاؤ کہ ہم نے سنا ہے علماء کرام سے، یہ چیز شرکیہ چیز ہے، یہ کفر کے قریب لے جانے والی، یہ اعمال کو ختم کرنے والی چیز ہے.
ہم مسلمان کب سے ان چیزوں کو ماننے لگے بھائی؟ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نجومی جیوتشی کے پاس گیا، اس سے سوال کیا اور اس کی بات کو مانا، فقط کفر، اس کا ایمان چلا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور فرمائے جیوتشی کے پاس گیا، اس سے سوال کیا اور اس کی بات کو مانا، یعنی اس کے جواب پہ بھروسہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے سوال وہی کرے گا جس کو بھروسہ ہوگا۔ بھائی مجھ سے مسئلہ پوچھنے کون آئے گا؟ جس کو میرے اوپر اعتماد ہے وہی مجھ سے مسئلہ پوچھے گا۔ جس بندے کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے وہ میرے پاس نہیں آئے گا، وہ کسی اور کے پاس جائے گا مسئلہ پوچھنے۔ یہ بندہ جیوتش کے پاس جا رہا ہے، یہ واضح اور کھلی ہوئی دلیل ہے، اس کو اس پر بھروسہ ہے، تبھی یہ جا رہا ہے اس کے پاس۔ حضور نے فرمایا فقط کفر، جیوتشی کے پاس گئے، سوال کیا، اس کی بات کو مانا، بندہ کافر ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جیوتشی کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا، 40 دنوں تک اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے۔ 40 دنوں تک نماز قبول نہیں فرمائے، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ بندہ کتنا دور ہو گیا۔ ذرا دیکھو، سوچو ذرا کہ اللہ کتنا ناراض ہوا۔ ایک بار جیوتشی کے پاس جانے کی وجہ سے اللہ نے ایسی پھٹکار برسائی کہ 40 دن تک اس کی نمازوں کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں۔ اگر اس دوران میں موت آئی تو کیا حشر ہوگا؟ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، دنیا چند دن کا کھیل ہے، چند دن کا۔ یہ تو خوشی بھی گزر جائے گا اور رو کر بھی گزر جائے گا۔ اس کو گزرنے میں دیر کتنی لگنے والی ہے؟ ہمارا اور آپ کا مسئلہ تو آخرت کا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب فقر و فاقے کی حالت تھی، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، کہ محمد اگر تم چاہو تو ہم ان پہاڑوں کو جو تمہاری بستی میں ہے سونے کے بنا دیں اور تمہارے پیچھے پیچھے چلے، تم جہاں جاؤ وہاں سونے کا پہاڑ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے پوچھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یا اللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے، کھا کے تیرا شکر ادا کرو، ایک دن بھوکا رہو، اس کو صبر کرو۔ شکر بھی اللہ کو پسند ہے اور صبر بھی اللہ کو پسند ہے۔ حضور نے کہا مجھے دونوں چاہیے۔ یہ ہمارے نبی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم جان سے زیادہ ان کو مانتے ہیں، اور ہم ان پر اپنی پورے خاندان کی جان بھی قربان کرنے کی نوبت آئے تو کر دیں گے بغیر کسی پرواہ کے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جذبہ ہے، اور ہونا چاہیے۔ حضور یہ فرمایا میرے بھائیوں، لالچ میں مت پڑو، کسی سے نہ ڈرو، کسی ستارے سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور کسی حکمران سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری تو بنیاد ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات بھی اسی کی ہے، دھرنے والی ذات بھی اسی کی ہے، روزی دیتا بھی وہی ہے اور روزی روکتا بھی وہی ہے۔ دو اس کے نام ہیں، رزاق بھی اس کا نام ہے اور مقتدر بھی اس کا نام ہے۔ وہ روک بھی لیتا ہے جب چاہتا ہے روزی۔ اس لیے میرے بھائی ادھر ادھر مت بھاگیے، اللہ کے واسطے کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں آپ زہر کھا لیں اور آپ مر جائیں، آپ کا ایمان ختم ہو جائے۔ زہر ہے، جس بندے کو معلوم ہے یہ زہر ہے وہ کھائے گا وہ بھی مرے گا، اور جس بندے کو معلوم نہیں ہے اگر وہ کھا لے گا وہ بھی مرے گا۔ تو کفریہ کام ہے، معلوم ہو تب بھی ایمان جائے گا، معلوم نہیں ہے تب بھی ایمان جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اس طرح کی جو باتیں آپ کے سامنے آئے، آپ ضرور علماء کرام سے تحقیق کر لیا کریں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کاروبار میں ایک چیز چل رہی ہے، بیٹ کوئن۔
بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بیٹ کوئی چیز نہیں ہے، دھوکہ ہے، اور اس کا کاروبار کرنا سود اور جوا ہے۔ سود اور جوا دونوں مل گئے، جبکہ سود بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اور جوا بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ جب دو مل گئے تو پھر کیا کہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے واسطے لالچ میں مت آؤ۔ روزی اللہ نے لکھی ہے اتنی ملے گی، کتنے ہاتھ پاؤ مارنا، اور روزی تو پیچھے آتی ہے، گھر آتی ہے۔ اللہ کی تقدیر ہے، اس نے اعلان کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ کبوتر کون سی دکان کھولتا ہے بتاؤ؟ یہ کتے کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ یہ مچھلیاں کون سا کاروبار کرتی؟ کیا ان کو روزی نہیں ملتی؟ اتنی فکر مت کرو جانوروں کی طرح، جانوروں سے بھی نیچے انسان اتر گیا روزی کی فکر میں۔ صبح میں پرندہ بھوکا نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے، کون دیتا ہے اس کو روزی؟ جو ایک پرندے کو بھوکا نہیں مارتا، کیا وہ اپنے ماننے والے مسلمانوں کو بھوکا مارے گا؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اسباب اختیار کرو۔ لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمان لالچ میں اور مالدار ہونے کے چکر میں حد سے زیادہ پیسوں کے پیچھے بھاگنے لگا ہے، حد سے زیادہ بھاگنے، مال آوے مال آوے مال آوے، کہیں سے بھی آوے۔ بیٹ کوئن کا کاروبار بالکل جائز نہیں ہے، اس میں کوئی گول بول بات نہیں، بالکل کلیئر، یوں ہو تو یوں کر لے، یوں کر لے، کچھ بھی کر لو۔ بیٹ کوئن کا کاروبار حرام ہے، 100% حرام ہے، اس میں ہاتھ مت ڈالو۔ بہت سے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، پہلے مبتلا ہو جاتے ہیں پھر آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اے بھائی پہلے پوچھو مسئلہ۔ اسی طرح ایک کرپٹو کرنسی چلتی ہے، کرپٹو کرنسی، یہ بھی جائز نہیں، نہ اس کو خریدنا جائز ہے، نہ اس کا اسٹاک کرنا جائز ہے، نہ اس کو بیچنا جائز ہے۔ جنہوں نے اس میں ہاتھ ڈال دیے ہو، اللہ کے واسطے توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ احتیاط کر میرے بھائی، پوچھ کر کام کر۔ پہلے مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ تیسری بات، نماز کی حالت میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی جب امام صاحب قرات کر کے فارغ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورت پوری ہوئی، اب رکوع میں جانا ہے، آپ بھی جانتے ہیں رکوع میں جانا ہے، تو جیسے ہی امام صاحب نے کفوا احد کہا وہ ہاتھ چھوڑ دیتے۔ ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر نہیں کہا، ہاتھ چھوڑ۔ کیوں ایسا کرتے ہیں میرے بھائی؟ یہ مکروہ ہے، امام سے آگے نکلنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دے، تو آپ کے لیے کیسے جائز ہوا؟ بھائی امام کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ تکبیر شروع کرے، ہاتھ بھی کھولے، پہلے سے ہاتھ کھول دیے کفوا احد اور ہاتھ کھول دیے، امام کے لیے بھی مکروہ ہے یہ چیز، تو مقتدیوں کے لیے کہاں جائز ہو؟ اس لیے میرے بھائی یہ طریقہ قابل ترک ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ جب امام صاحب کی آواز اللہ اکبر آپ کے کان میں آئے، پھر آپ ہاتھ چھوڑ کر رکوع میں جانا شروع کر دیں۔ دوسرا مسئلہ، ہمارے جو بھائی رکوع سجدہ نہیں کر سکتے یا سجدہ نہیں کر سکتے اور وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، آج پھر سے کر رہا ہوں کہ جو بیٹھ نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹیک لگانے کی اجازت اس مصلی کے لیے ہے جو بغیر ٹیک لگائے بیٹھ نہیں سکتا، گر جائے گا، ہمت نہیں، طاقت نہیں، کمزور ہے، بغیر ٹیک کے نہیں بیٹھ پائے گا،
اس کے لیے اجازت ہے کہ ٹیپ لگا کر بیٹھے اور نماز پڑھے۔ دوسرا بندہ ہے جو بغیر ٹیپ لگائے بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ٹیپ لگا کر بیٹھے اور نواب صاحب بن کے اللہ کے سامنے آئے۔ نواب صاحب بن کے آدمی آ رہا ہے، یہ تو جھکنے کی جگہ ہے، یہ تو سجدہ کر کے اپنی ناک اور پیشانی کو رگڑنے کی جگہ ہے، نواب صاحب بن رہے ہو۔ اور اچھا ہے ہمارے یہاں سے تو ڈنڈے والی نکل گئی کرسیاں، ورنہ یہ دو ڈنڈے ہوتے ہیں نا تو یوں پلٹتے ہیں۔ کیا ہے کیا ہے؟ نماز ہو رہی، تماشا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائی معذور ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے، اتنی اجازت پر رہ کر عمل کرنا۔ جو بندہ بیٹھ نہیں سکتا شریعت کہتی ہے سو کر نماز پڑھیں، لیکن آپ اتنے بیمار ہو تو سو کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جو بندہ بغیر ٹیپ لگائے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس نے ٹیپ لگایا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، حرام کے قریب۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بندہ حرام کام کرے وہ بھی نماز کی حالت میں۔ توبہ توبہ توبہ۔ ایک آدمی باہر حرام کام کرتا ہے، ایک نماز میں آ کے حرام کام کرتا ہے مسجد میں، کتنی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو طاقتور حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نماز کے وقت میں ذرا آگے کھسک جائے اور اپنی کمر کو جو ہے جدا کر لے، ٹیپ نہ لگائے۔ ابھی یہ 2-3 ٹول بھی آئے مسجد میں، دیکھو اسٹیل کے یہ یہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھے ٹول ہیں۔ آدمی بے دھیانی میں ٹیپ لگا لیتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ یہ ٹول جو ہے یہ رکھ کر کے نماز پڑھے۔ اور جو کمزور ہے جن کو ٹیپ لگانے کی ضرورت ہے وہ ٹیپ والی کرسی لے کر بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو بغیر ٹیپ کے بیٹھ سکتے ہیں وہ پیچھے کا سہارا لیوے ہی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اگر وہ ہوگا تو ٹیپ لگاؤ گے، اس کو ہی نکال دو، ٹول رکھ دو۔ بھائی 2-4 ٹول اگر آپ مسجد میں لا کر رکھ دیں گے تو اس میں آپ کے لیے بھی ایصال ثواب ہے اور لوگوں کی نماز خراب ہونے سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔